بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں محمد فیاض ماہی آپ کے سامنے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں مزدور کی، محنت کش کی، تو اس میں بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں، ان پر ہم بات نہیں کر پاتے، یا بہت سے ایسے کالم نگار ہیں جو ٹھیک طرح سے لکھ نہیں پاتے۔ مزدور جو ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ ہاتھ میں گینتی، ہتھوڑی، بیلچا یا کسی اٹھا کر مزدوری کرے، اسے مزدور کہتے ہیں۔ قلم سے لکھنے والے بھی مزدور ہیں، قلم سے روزی کمانے والے بھی مزدور ہیں، اور وہ لوگ بھی مزدور ہیں جو ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھے ہیں اور ایک سائن کرنے کی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تک سیلری پر منتھ لیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مزدور کہتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی ایک مزدور ہوں، جبکہ وہ 5 سال پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی مزدوری ذرا مختلف تھی۔ انہوں نے وہ مشقت نہیں کی ہوگی جو ایک عام مزدور کرتا ہے، انہوں نے وہ محنت نہیں کی ہوگی جو ایک عام مزدور کرتا ہے۔ ان کو گنتی، ہتھوڑی، کسی یا بیلچا اٹھا کر سڑکوں پر مارے نہیں پھرنا پڑا۔ ان کی مزدوری بہت زیادہ مختلف تھی۔ انہوں نے مزدوری کی، پاکستان کے صدر رہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر، اس ملک کے صدر رہے جہاں مزدور فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، جہاں مزدور بھوکا مرتا ہے، جہاں مزدور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں بچوں کے لیے دودھ لے کر نہیں جا سکتا، تب اس کے بچے اور وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ آفیسز میں بیٹھ کر ان لوگوں کو، ان مزدوروں کے لیے سوچنا چاہیے جو تپتی دوپہر میں سڑکوں پر بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ جو قلم کی مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے سوچنا چاہیے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ پاکستان میں ایک پبلشر کے، ایک رائٹر کے ساتھ کبھی بھی تعلقات خوشگوار نہیں رہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ محمد فیاض ماہی بننے کے لیے میں جن کرائسس سے گزرا ہوں، جو مجبوریاں، جو تکلیفیں، جو دکھ، جو درد اور جو اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں، وہ آپ کی نظروں میں میڈیا کے ذریعے یا کالمز کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے اب تک پہنچ چکی ہوں گی۔ تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 14 کتابیں لکھنے کے پیچھے ایک طویل سفر ہے۔ نومبر 1990 میں میری پہلی کہانی، شارٹ سٹوری طاہرہ کے نام سے ماہنامہ جواب عرض میں پرنٹ ہوئی۔ لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ نومبر 1991 میں میری ایک سٹوری سمیرہ کے نام سے پرنٹ ہوئی۔ 1987 میں ایک لائبریری بنائی، 6-7-8 ہزار کتابوں میں دیکھ کر دل کرتا تھا کوئی اپنی بھی کتاب ہو، اپنی بھی کوئی تصنیف ہو۔ لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، پڑھنے والوں نے پسند کیا، لکھنے والوں نے چھاپنا چاہا۔ لیکن اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں قلم کا ایک مزدور ہوں، کہیں میری مزدوری سے میرے جو سینئر ہیں وہ اس بات سے خفا نہ ہو جائیں کہ مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ جو سینئر ہوتے ہیں ہم نے ان کی کتابوں سے سیکھا ہے، ان کی تصانیف سے سیکھا ہے، ان کی تحریروں سے سیکھا ہے۔ بہت کچھ پڑھنے کے بعد لکھنے کو دل کیا تو ہاتھ کانپ کر رہ گئے، قلم لرزنے لگا، کیونکہ لکھنے کی لگن تھی، جستجو تھی، لیکن طاقت نہیں تھی، جرأت اور ہمت نہیں تھی۔ شارٹ سٹوری پرنٹ ہوئی، مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا، اپنی لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا، دوسرے لوگوں کو کتابوں کی ترغیب دیا کرتا تھا کہ آپ مطالعہ کیا کریں۔ مطالعہ کی بات سے یاد آیا کہ میں یہ بتاتا چلوں، ماشاءاللہ 49 ایئرس اولڈ میری عمر ہو گئی ہے، 49 سال، اور 40 سال سے لگاتار میں نے اخبارات کا مطالعہ کیا بغیر کسی ناغہ کے۔ 2 سال قبل کچھ بیماری نے گھیرا ڈالا تو 15-20 دنوں کا وہ ناغہ ہوا۔ 40 سال تک میں نے لگاتار اخبار پڑھی، اخبارات سے سیکھا، اور آج لکھنے کی پوزیشن میں ہوں الحمدللہ۔ 2004 میں پہلا ناول گھنگھرو اور کشکول لکھا، پھر اس کے بعد ایک لکھنے کا سفر جاری ہوا۔ میرے جتنے بھی سینئر رائٹر ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ بھی قلم کے مزدور ہیں، میں بھی قلم کا مزدور ہوں، لیکن میں چھوٹا مزدور ہوں،
میں وہ مزدور ہوں جو ایئر کنڈیشن آفیسز میں نہیں بیٹھا، میں وہ مزدور ہوں جو تپتی دوپہروں میں اپنا لوڈر رکشہ لے کر نکل جاتا تھا، لوگوں کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کر روڈ انلوڈ کیا کرتا تھا۔ میں وہ مزدور ہوں جس نے سبزی منڈی میں سخت دھند، سردی اور کوہر میں 3:30 بجے اٹھ کر جانا، وہاں پہ جا کر آلو چھانٹنے، پیاز چھانٹنا، آوازیں لگانی، تکڑی کے ساتھ آلو تولنے، وہ مزدوری بھی میں نے کی۔ قلم کا میں وہ مزدور ہوں جس نے اپنا مسودہ پرنٹ کروانے کے لیے بغل میں دبایا، جون جولائی اگست کے سخت دوپہروں میں سخت دھوپ میں چلتے چلتے پاؤں میں اتنے موٹے چھالے بھی پڑ گئے، لیکن میری کتاب کوئی پرنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ایک ہمدرد سے ملوایا، اس نے میری کتاب پرنٹ کی، میں ممنون ہوں ان کا۔ مزدوری مختلف قسم کی ہے۔ مزدوری یہ بھی ہے کہ جو پڑھتا ہے ہمارے لکھے ہوئے کو، وہ بھی اپنے ذہن کی مزدوری کرتا ہے، وہ اس میں سے کچھ جو اچھا ہوتا ہے وہ پک کر لیتا ہے، جو اچھا نہیں ہوتا وہ تنقید کرتا ہے۔ تنقید کرنے والے کی تنقید، میں اپنی ذات پر بات کر رہا ہوں، مجھے باقی لوگوں کا نہیں علم، وہ تنقید برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ تنقید جو ہوتی ہے مجھے مزید لکھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنا سفر گھنگرو اور کشکول سے شروع کر کے آج میرا جو 14واں ناول پرنٹنگ کے مراحل میں ہے، جس کا نام لا شریک ہے، اس تک کا سفر میں طے کر چکا ہوں۔ یہ وہ تنقید ہے جس نے مجھے لکھنا سکھایا، اور میرے قلم کی یہ وہ مزدوری ہے جس نے آج مجھے محمد فیاض ماہی بنایا۔ الحمدللہ ISPR کے ہلال میگزین کے لیے پرماننٹ رائٹر کی جاب میرے پاس ہے۔ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب نے مجھے وہ جاب آفر کی۔ اس میگزین میں لکھ رہا ہوں 1 سال سے، اور ماشاءاللہ مسلسل پرنٹ ہو رہا ہوں، میرے آرٹیکل پرنٹ ہو رہے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور مجھ میں مزید لکھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے، یہ ایک ریوالونگ چیئر ہے، یہ قلم ہے، یہ کمپیوٹر ہے، میرے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو ایک قلم کے مزدور کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ میرے سبھی اوزار ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا ہمیں وہ سہولیات بھی میسر ہیں جو ایک مزدور کو ہونی چاہیے؟ اس مزدور کو اگر وہ تپتی دوپہر میں کام کرتا ہے تو اسے ٹھنڈا پانی ملنا چاہیے۔ اس مزدور کو اگر وہ 20 25 50 فٹ پہ کھڑا ہے، جیسے ہی اس کی نظر نیچے پڑتی ہے تو اسے اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنی موت یاد آتی ہے کہ اس کے بعد ان کا بچوں کا کیا بنے گا۔ کوئی سہولت ہے، کوئی ایسی پالیسی بنائی گئی ہے کہ مزدور کو اس کی زندگی میں اس کا حق دیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے؟ ایسا ہی کیوں ہے کہ کسی ادیب کو، کسی فنکار کو، کسی ایکٹر کو، رائٹر کو، ڈائریکٹر کو اس کے مرنے کے بعد پوجا جاتا ہے، اس کے کام کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی یاد میں گانے گلائے جاتے ہیں، اس کی یاد میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں؟ کبھی زندگی میں کسی مزدور سے ملے، اور خاص کر ایسے مزدور سے جس نے قلم کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت کی، تکلیفیں برداشت کی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ حکومتی پالیسیز میں مزدوروں کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ حکومت وقت سے میری درخواست ہے، حکمرانوں سے میری درخواست ہے، اردو ادب کی محبت میں آخری حد تک جانے والوں سے میری درخواست ہے کہ وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، ان کو پرنٹنگ کے مواقع مہیا کیے جائیں، ان کی مزدوری کی قدر کی جائے، ان کی کتابوں کی، ان کی تصنیف کی قدر کی جائے، تاکہ بہت سارا ٹیلنٹ آگے آئے۔ پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے، میں صرف لکھنے کے شعبے کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم اس میں بھی ڈھونڈنا چاہیں تو بہت سارا ٹیلنٹ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے مزدوری کی ہے، میں نے مشقت کی ہے، کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، لکھنے سے اپنا ناطہ جوڑا ہے، کیونکہ لکھنا میرا جنون ہے، کتابیں میرا شوق ہے، میرا عشق ہے، اور میرا عشق فرشتوں جیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے جس لگن، جس محبت اور عشق سے فرشتے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، ہم انسان نہیں کر سکتے۔ اور جس محبت سے میں کتابیں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔
کتابوں سے دوستی کرنے والوں کی محبت کو میرا سلام ہے، کتابوں سے عشق کرنے والوں کو میرا سلام ہے، لیکن گلہ ہے تو ان حکمرانوں سے جنہوں نے ہم کتاب دوستوں کو پس پشت ڈال دیا اور کبھی ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ محترم عمران خان صاحب، آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، بہت سے شعبہ میں آپ ترقی کر رہے ہیں اور الحمدللہ پاکستان ترقی کرے ہماری کوشش ہے، خواہش ہے، ہماری دعا ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اردو کا شعبہ زوال پذیر ہے؟ اردو کے شعبہ میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو کے شعبہ میں ایسے مزدوروں کو آگے لایا جائے جن کے ہاتھ میں یہ گینتی ہے، یہ ہتھوڑی ہے، یہ بیلچہ ہے، یا یہ قلم ہے، یا ایک تلوار ہے۔ اس تلوار کو سلام کیا جائے، اس قلم کو سلام کیا جائے، اور اس قلم کے مزدور کو سلام کیا جائے، کیونکہ ہم اپنے لفظوں میں حکومت پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہر لمحہ یاد رکھتے ہیں، ہر لمحہ سلام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ دوسری درخواست یہ ہے، میرا چینل ہے یہ، ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ ہماری آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا۔ آپ میرے لفظوں پر تنقید کریں، میری کتابوں پر تنقید کریں، اردو ادب پر میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو اگر پسند نہیں ان پہ تنقید کریں، یا پھر ایسا ہے کہ جس موضوع پر ہم بات کیا کریں گے آپ کی تنقید ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی تنقید کو ایک ایسی اہمیت دیں گے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔